السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حج کے متعلق یہ 19واں سبق ہے۔ پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پڑھنا بھولنا مت، بچیوں سے، بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے ضرور پڑھوا لینا۔ اب حدیث سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر پر نماز پڑھے تو صرف ایک نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور محلے کی مسجد میں 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 500 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور میری مسجد میں یعنی مدینہ پاک کی مسجد میں 50,000 کا ثواب ہے، اور مکہ مکرمہ کی مسجد میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ اب حرم کی نیکی کتنی زیادہ ہوئی، اس لیے حج میں آنے والے حرم شریف میں جہاں بھی حرم ہے، حرم سے مراد خالی مسجد کعبہ نہیں ہے، حدود حرم جہاں پر بھی حرم ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب مل گیا۔ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 1,00,000 مرتبہ مل گیا آپ کو۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو گویا کہ 1,00,000 کا ثواب آ گیا کھاتے کے اندر۔ اس لیے یہ نیکیاں کمانے کا وقت ہے، نیکیاں گنوانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں، ان وقتوں کی بہت قدر کریں۔ اب یہ وقت حاجیوں کا مینا میں جمع ہونے کا قریب آ رہا ہے۔ حاجی اب مینا کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ٹوٹ ٹوٹ کر حاجیوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، لیکن وہ کریم ہے۔ بس ایک دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، جو دعا حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، یہ دعا بھی مانگتے رہا کرو۔ ہاں یاد رکھنا، حضرت عمر کی والی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، طواف کرتے کرتے بہت اہم دعا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر جو ہیں ٹاپ 10 میں سے ہیں، ایک تو دنیا کا ٹاپ 10 ہوتا ہے اور ایک آخرت کا ٹاپ 10 ہوتا ہے، تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عمر، جو ٹاپ 10 صحابہ تھے آخرت کے اعتبار سے، ان میں سے حضرت عمر ہے۔ لیکن بہت رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا نام سعیدوں میں لکھ لے، میرا نام سعیدوں میں لکھ لے۔ آج کی اس مبارک رات میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان مرد و عورتیں جہاں ہیں، چاہے مینا کی وادی میں ہو، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو، چاہے حاجی کی شکل میں ہو، غیر حاجی کی شکل میں ہو، گاؤں دیہاتوں میں ہو، اے اللہ تو ہم سب کا نام اس مبارک رات میں سعیدوں میں لکھ لے، اور بدبختوں میں سے ہمارا نام مٹا دے۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ اگر تو لکھ دے گا سعیدوں میں ہمارا نام، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ اور اس مبارک رات میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے جنت کے دروازے پر ہم سب کے نام لکھ لے، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی پیٹھوں پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہو تو وہاں سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے تو فیصلہ فرما۔ جو اس وقت زمین کے اوپر مسلمان مرد و عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، اور جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ آج کی مبارک رات ہے،
حاجی جو ہے لبیک پڑھ کر مینا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کوئی احرام باندھ رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، اس کے لیے اس مبارک رات میں ایک دعا یہ بھی یاد کر لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی تھی۔ اللہم ارزقنی طیبا، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ حلال روزی کا میرے لیے انتظام کر اور نیک کاموں کے لیے تو مجھے استعمال کر۔ اور آج کی مبارک رات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر فرد امت کو دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے، ہر مرد اور ہر عورت کو اللہ دین کا داعی بنائے، دین کا سچا خادم بنائے۔ اللہ تعالی ان دعاؤں کا ہماری قبول فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ اور تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ جو مسلمان مرد و عورتیں پریشان ہو، چاہے حاجیوں میں ہو یا غیر حاجیوں میں ہو، ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے اور ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اس مینا کی وادی سے تیرے نبی نے جو ہدیہ امت کو دیا تھا وہ امت کو پھر سے ہدیہ واپس دے دے اور اس امت کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں میرے لیے اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرمائے۔ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور اللہ آخر میں ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے، صحابہ نے، صحابیات نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے بڑے عظیم عظیم قافلے اس مینا کے میدان سے گزرے ہیں اور ان پہاڑوں نے عظیم عظیم قافلوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے جتنی خیر کے لائق کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج کے متعلق یہ 20واں سبق ہے، اسے سن لیجئے، آج کا سبق سن لیجئے، پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے، یہ 20واں سبق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب سبق سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو جمعرات کا دن تھا، چاشت کے وقت مینا تشریف لے گئے اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حج کا احرام باندھ کر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں مینا میں پڑھی اور اسی رات میں سورہ والمرسلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی رات ہے جس رات میں سبق دے رہا ہوں، اسی رات میں مینا میں سورہ والمرسلات نازل ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ پھر جمعہ کی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے اور جو خیمہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا تھا عرفات میں، تھوڑی دیر قیام فرمایا، پھر زوال کے بعد اپنی اٹھنی پر جس کا نام قصوہ تھا سوار ہو کر بطن عرنا میں جو وہیں قریب ہے تشریف لائے
اور بہت لمبا خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے جملے فرمائے کہ دیکھو شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھو گے، اور یہ کہ اس سال کے بعد کبھی بھی میری تمہاری ملاقات اس میدان میں نہیں ہوگی، یہ میرا وداعی حج ہے، یہ آخری حج ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ خطبے میں کئی جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک اپنی اٹھنی پر دعا میں بڑے اہتمام سے مشغول رہے۔ اسی دوران ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، ایک پیالے میں دودھ بھیجا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سارے مجمع کے سامنے پیا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ اسی دوران ایک صحابی اونٹ پر سے گر کر عرفات میں ہی مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احرام کے کپڑوں میں ہی ان کو کفنا دو، یہ قیامت میں لبیک ہی پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس جگہ ایک نشت کی جماعت بھی براہ راست پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے ذریعے سے آواز دے کر دریافت کرایا کہ حج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، اعلان کر دو کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک امت کے لیے بہت مغفرت کی دعا بہت الہ و زاری سے مانگتے رہے۔ حق تعالی شانو کے یہاں سے امت کے لیے مظالم کے سوا اور سب چیزوں کی مغفرت کا وعدہ ہو گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی التجا فرماتے رہے کہ اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کو تو اپنے پاس سے بدلہ فرما دے، عطا فرما دے، ظالموں کو معاف فرما دے۔ اسی دوران میں عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں کہہ دیا گیا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس دین سے تمہارے لیے میں خوش ہو گیا ہوں۔ بقیت التفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں حاجی مینا کی وادی میں ہے، بس بیان سبق لمبا نہ ہو اس کے لیے میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں تو ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا اور کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا اور کرنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمارے لیے ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے یہ مینا کی دعا ہے، اور سارے کے سارے حاجی احرام کی حالت میں مینا کی وادی میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ امت کے ہر فرد، ہر مرد اور عورت کو تیرے قرآن سے جوڑ دے،
تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں۔ اے اللہ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہوں عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جوڑ دے اور ہر فرد امت کو تو جوڑ دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اور اتنا کہتا ہوں کہ اللہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما۔ اور آخر میں کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ یہ ہمارا حج پچھلی زندگی کے ہمارے ہر سانس کا کفارہ بنا دے۔ ہمارے اس حج کو پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور اس مبارک رات میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر اور پہاڑوں کے وزنوں کے برابر اور سمندروں کے پیمانوں کے برابر اور بارش کے قطروں کے تعدادوں کے برابر اور اے اللہ جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے تعدادوں کے برابر تیرے نبی پر ڈھیروں رحمتیں نازل فرما۔ تیرے نبی کو خوشی ہو رہی ہو کہ میرے امتی جمع ہے مینا کی وادی میں، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو اس کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتے۔ عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ سبق عرفات سے دے رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ہاں عرفات میں غروب ہونے میں 2 گھنٹہ دیر ہے، اور یہ سبق جو ہے 21واں سبق ہے۔ بہت دھیان سے سنیے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی، اور میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا، اور میں نے تیرے اوپر بہت احسانات کیے۔ تو چھوٹا تھا، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتا تھا، بغیر تیرے مانگے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں نے تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا، اور وہ دودھ بھی ایسا جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا۔ اے میرے بندے بچپن کی جتنی تیری ضرورتیں تھی بغیر کہے میں نے اسے پوری کی ہے، لیکن اب تو جوان ہو گیا، تیری پیٹھ مضبوط والی بن گئی، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں۔ میں کریم ہوں، جلدی نہیں کیا کرتا، میں سخی ہوں، بخیلی نہیں کیا کرتا، بھلا بتا میرا جیسا غفور رحیم آقا تو کہاں سے پائے گا۔ یہ حدیث میں نے اپنی کتاب بکھرے موتی کی کسی جلد میں لکھی ہے، حدیث قدسی میں شمار ہوتا ہے، یہ حدیث قدسی میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آج عرفات کا دن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اس میدان میں، اس عرفات کے میدان میں کچھ پتہ نہیں کتنے کیسے بڑے عجیب عجیب قافلے آئے ہیں اور عجیب عجیب دعائیں مانگ کے گئے ہیں۔ عرفات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گواہ ہے۔ عجیب عجیب ہستی آئی ہیں، عجیب عجیب عورتیں آئی ہیں، عجیب عجیب صحابہ آئے ہیں،
اور سب سے بڑی چیز تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت کے لیے خوشی کے دن عطا فرما، خوشی کی راتیں عطا فرما، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اور اس عرفات کی میدان میں جتنے تیرے نیک بندے اور بندیاں آئی ہیں، سب سے پہلے ہمارے ماں باپ یہاں آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کی ملاقات یہاں عرفات کے میدان میں ہوئی تھی، اور اس کے لیے اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ آئے تھے، بعد میں نسل در نسل یہ جگہوں پر لوگ آتے رہے۔ بس کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا بنائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا اللہ ان کے لیے انتظام فرمائے۔ اور جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، اے اللہ اس وادی میں، اس میدان میں صرف تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، عافیت کے ساتھ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ لمبا سبق نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ عرب کافی دائیں بائیں بیٹھے ہیں، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو حج پر آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا اپنا گھر دکھایا اور نبی کا گھر دکھایا، تو ان دونوں چوکھٹوں کا نور بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کہ یہ دونوں چوکھٹیں ہیں، ان دونوں چوکھٹوں کا نور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے، اللہ اپنے احکامات کے پورا کرنے کی توفیق دے، اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے اللہ حفاظت کرے، اور وہی دعا حضرت عمر والی، اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ اے اللہ جیسے عرفات کے میدان میں جو اس وقت جمع ہے، تو ہم سب کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے، لیکن جو ہمارے بھائی بہنیں، مائیں اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں، رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے دور و دراز علاقوں میں ہیں، وہ اس میدان میں نہیں آ سکے، ان کے دل میں تمنائیں ہیں۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، جیسے ہمارے گناہوں کو تو معاف کرے گا، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تیرے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے، تیرا تو چاہ لینا کافی ہے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، یہ عرفات کا ذرہ ذرہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہاں نہ جانے اے اللہ اس عرفات کے چمن میں تو نے ہمیں داخل کیا ہے، اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اس عرفات کے میدان میں جو تیرے نبی نے امت کو ہدیہ دیا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، تو ایک آیت بھی اگر تم جانتے ہو تو اسے پہنچا دو۔ اے اللہ دین کی باتوں کو آگے بڑھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله۔ اے اللہ اس عرفات کے میدان سے کو بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور وہ جبل رحمت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اس کو بھر کر اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ جو ہمارے بھائی ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوس ہیں، اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو
عافیت ہو ان سب کی بیماریوں کو تم انہیں نجات عطا فرما. جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما, حرام بستروں سے اس امت کی حفاظت فرما. اب اللہ چونکہ وقت کم ہے تو ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ لبیک بھی پڑھ لیجئے تاکہ حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت ہو جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, حج کے متعلق آج کا سبق سن لیجئے. حج کے متعلق یہ سبق 22واں سبق ہے. قربانی مستقل عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے, اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے. لیکن حج میں اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے اور اس کی کثرت مرغوب ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں 100 اونٹ قربانی کیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اتنا رکھنا. لیکن ایک بہت بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, لیکن کہتے بمبئی میں ہم نے دیکھا کہ سیٹھیے جو ہے بڑے مہنگے مہنگے بکرے لاتے ہیں, پھر اس کی نشو نما کرتے ہیں. 2 لاکھ کا بکرا, 3 لاکھ کا بکرا, اسے بادام کھلائیں گے, اسے پتہ نہیں مسکا کھلائیں گے, اور اسے دودھ پلائیں گے. وہ بھی بیچارہ پیتے پیتے تھک جاتا ہے, بادام کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے. یہاں تو انسانوں کو بادام ملنا مشکل ہے, یہاں بکروں کو کھلایا جا رہا. اب آپ نے ایک بکرا ذبح کیا 2 لاکھ روپے کا, یا آپ نے 1 لاکھ روپے کا ذبح کیا. اگر آپ جو ہے 15 ہزار کے بکرے لے لیتے تو کتنے بکرے آ جاتے آپ کے پاس؟ فقیروں کے پیٹ میں گوشت چلا جاتا, غریبوں کے پیٹ میں گوشت چلا جاتا. سال میں یہی تو ایک وقت ہوتا ہے. اس لیے مہنگے بکرے خریدنا اس سے کوئی ثواب نہیں ملا کرتا, یہ یاد رکھنا. آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مہنگے بکرے خریدنا, جتنا بکرا آپ چاہے 2 لاکھ کا بکرا خریدو, 5 لاکھ کی قربانی آپ اگر جو ہے الگ الگ بکرے کیا آپ نے تو ان کے بال زیادہ ہو جائیں گے, نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی. ایک بکرا آپ نے کیا 50,000 روپے کا, 1,00,000 روپے کا, تو اسی ایک بکرے میں جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. اس لیے سستے بکرے کرو, 15,000 میں لے لو, 20,000 میں لے لو, تو جو 5 لے لو گے تو 1,00,000 روپے کا آ جائے گا. اس کا خاص خیال رکھیں, نشونما نہ کریں, اور جو اس کی ریاکاری سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے, قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلے قطرے پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور قیامت کے دن قربانی کا جانور ماں اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گا, اور 70 درجہ زیادہ وزنی بنا کر اعمال کی ترازو میں رکھا جائے گا. یہ حدیث کنز میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی, تو امت کو بھی مناسب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ریاکاری نہ ہو, شو بازی نہ ہو, اور دھمال نہ ہو, اپنا
قانون کی رعایت کے ساتھ چپکے چپکے اپنا کام جو ضرورت اپنی ہے اسے ہم پورا کریں. کسی قسم کی شو بازی یا موبائلوں پر تصویریں بھیج رہے ہیں، یہ چیزیں ہرگز نہ ہو، احتیاط برتیں اس کی. میں الحمدللہ عرفات ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، رمی جمار بھی ہو گیا، کپڑے ہمارے یہاں عید بھی ہو گئی. بس میں دعا کرتا ہوں اس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان قربانی کر رہے ہوں، چاہے حج میں کر رہے ہوں، چاہے اپنے اپنے ملکوں میں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کرنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حجوں کو قبول فرمائے. اور ایک دعا خاص یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر بری نظر والے کی بری نظر سے اس امت کے مردوں کی اور عورتوں کی اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے. اور ایک خوشخبری یہ دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اس سبق میں حصہ لے رہے ہیں، میں نے عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں ان کے لیے خوب دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. حج کے متعلق یہ 23واں سبق ہے. بہت دھیان سے سنیے. پہلے تو میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب سبق سنیے. حج کا جو سفر ہے اس سفر کو ذوق اور شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبے سے کرنا چاہیے. یہ ساری عبادت، ساری مظہر عشق ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں. ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام بھی آ گیا. اس لیے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے. جب ہی کوئی شخص بیت اللہ پہنچ سکتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنا مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا. اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید رکھنا چاہیے. بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار ہونا چاہیے. اور پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ عرفات میں سب سے بڑا گنہگار وہ آدمی ہے اور وہ عورت ہے جو عرفات کے میدان میں یہ سمجھے کہ آج میری مغفرت نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑا گنہگار ہے. اس لیے کہ عرفات کے دن کا سورج حاجیوں کے سارے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے. اس لیے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں، لیکن اب اگلی زندگی حج کی ترتیب پر گزارنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب امید رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ 2 دن کے بعد
مدینہ منورہ کے آداب کے سلسلے میں بیان شروع کروں گا۔ اب چونکہ آپ کی ہندوستان پاکستان میں عید ہو رہی ہے، انشاءاللہ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ میرے ساتھ خالی اتنا پڑھ لیجیے آپ ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھانک کر دیکھتے ہیں اسے اور خوشی سے کہتے ہیں میرا بندہ کیسے پڑھ رہا ہے، میں نے پڑھا اللہ نے مجھے دیکھا، آپ پڑھو گے اللہ بھی آپ کو دیکھیں گے۔ اور ایک کام یہ کر لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کو جو ہے پڑھ کر بخش دیجئے تاکہ انہیں بھی خوشی ہو، جو حج میں آئے ہیں وہ بھی ایصال ثواب کر لیں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو، خاص طور سے ماں باپ کو جو ہے بخش دیں، جو اگر زندہ ہیں تو زندہ ہے تو ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کی دعائیں کریں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی روحوں کو ثواب پہنچائے۔ آج اگر ہم جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے آنے والے ہمیں ثواب پہنچائیں گے، اور اگر ہم بھول گئے تو پیچھے آنے والے ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں رہے سبق ملتے ہی، اگرچہ آپ کی مشغولیت کا وقت ہوگا لیکن 2-3 منٹ میں اگر کسی کا قبر میں بھلا ہو جاتا ہے تو کیا نقصان جاتا ہے ہمارا، اس لیے ان کو ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بات کی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 24واں سبق ہے۔ پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو گناہوں سے آلودہ ہاتھوں سے چھوا تو ان کے گناہوں کی تاثیر سے وہ کالا ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ جب محض ہاتھ لگانے سے پتھر پر ہی اثر ہوا تو ان دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو گناہوں سے ہر وقت وابستہ رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو وہ سیاہ داغ ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ لگا رہتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو کالا نہ کرو بلکہ اللہ کے ذکر سے اس کو مانجتے رہو۔ یہ یاد رکھیں، جہاں بھی سبق پہنچ رہا ہے، سبق پہنچتے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کچھ نہ کچھ جو ہے پڑھ لو اس وقت میں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر مشرکین اس کو نہ چھوتے
تو جو بھی بیمار، خاک کیسی ہی بیماری ہوتی، خاک کتنی خطرناک بیماری ہوتی، چاہے کینسر کی بیماری ہوتی، شوگر کی بیماری ہوتی، بلڈ پریشر کی ہوتی، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، کیسی بیماری ہوتی، تو جب اس کو چھوتا تو تندرست ہو جاتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اگر گناہوں کے نحوست سے، جو فاجروں کے چھونے سے اس سے وابستہ ہو گئی نہ ہوتی، تو جو اندھا، کوڑی یا کسی اور مرض کا بیمار اس کو چھوتا وہ تندرست ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا بھی، بھیڑ باڑ ہو تو استلامی کر لو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، وہ عرفات میں اور مزدلفہ میں اور طواف کرتے کرتے ایک دعا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن کے رزق میں تنگی ہے وہ اگر یہ دعا کریں گے، اپنے ملک میں کریں، حج میں کریں، کہیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی تنگی کو دور کرے گا۔ وہ بڑھیا کی دعا ایک کتابوں میں آئی ہے۔ وہ کہتی تھی، عربی میں کہتی تھی، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، عربی میں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کو، آپ عربی تو سمجھتے نہیں، اس لیے عربوں کے بیان میں تو میں نے عربی میں کہہ دیا، اس کے جملے کہہ دیے، لیکن ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اے اللہ، اگر تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے تو اسے آسمانوں سے میرے لیے نازل کر دے، اور اگر تو نے میرا رزق زمینوں میں رکھا ہے تو اس کو میرے لیے زمینوں میں سے نکال دے، اور اگر تو نے میرا رزق دور رکھا ہے تو اس کو میرے لیے قریب کر دے، اور اگر تو نے میرا رزق قریب رکھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر تو نے میرا رزق کم رکھا ہے تو اس کو میرے لیے زیادہ کر دے، اور اگر تو نے میرا رزق زیادہ رکھا ہے تو اللہ تو اس میں میرے لیے برکت دے دے، اور میری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اس کا حصہ عطا فرما دے۔ یہ رو رو کر دعا مانگتی تھی۔ تو بعض لوگ، یہ حدیث میں تو یہ دعا نہیں ہے، میں عربی جملے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، وان کان فی الارض فاخرجہ، وان کان بعیدا فقربہ، وان کان قریبا فیسرہ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ۔ یہ اس کے دعا کے جملے جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ عربی میں پڑھ سکو تو عربی میں پڑھ لو، عربی میں نہ پڑھ سکو تو اردو میں پڑھ لو، مانگ لو۔ علماء نے لکھا ہے اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ جن کی روزیوں میں تنگیاں ہیں، اللہ ان کے روزیوں کی تنگیوں کو دور کرے گا۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یعنی اس وقت میں جو بھی مسلمان مرد عورتیں اپنی روزی کے اعتبار سے پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ کرے، اور یہ دعا اللہ ان کے لیے بھی قبول کرے، اور ہماری اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو بھی قبول کرے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد سے مدینہ منورہ کے آداب شروع کروں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کی مغفرت فرمائے، اور جو حاجی شہید ہو گئے ہیں مطاف میں، اور جو حاجی حرم میں شہید ہو گئے ان کے جنازے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوری مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ قیامت کے میدان میں وہ لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 25واں سبق ہے۔ اب مدینہ منورہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ، جتنی برکتیں آپ نے
مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں ان میں سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب موسم میں کوئی پھل آتا تو سب سے پہلا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت فرما اور ہمارے شہر میں برکت فرما اور ہمارے سا میں برکت فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں ویسی ہی دعا مدینہ طیبہ کے لیے کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ کی کرتا ہوں کہ اللہ مکہ میں جو برکتیں رکھی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دعا تو برکتیں مدینہ منورہ کے لیے مقرر فرما. اس کے بعد کسی چھوٹے بچے کو فل مرحمت فرما دیتے. اس حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ فرمایا جو قرآن پاک میں مذکور ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ لوگوں کے دل اس شہر مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کی طرف مائل کر اور ان کو پھل عطا فرما. اس لیے مکہ مکرمہ کی بھی ایک خاص فضیلت ہے اور مدینہ منورہ کی بھی ایک خاص فضیلت ہے. اس لیے یاد رکھنا حج کے بعد حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں، اس لیے مدینہ منورہ کی خوب قدر کریں. ایک حدیث اور سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسا کھینچ کر آتا ہے جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. یعنی سانپ چلتا چلتا اپنے سوراخ کی طرف سیدھا ہو کر کیسا سوراخ میں چلا جاتا ہے، اس طریقے سے ساری دنیا سے سمیٹ کر دین جو ہے یہ مدینہ منورہ میں آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور ہے کہ اسلام کی بستیوں میں سب سے آخری بستی جو قیامت کے قریب ویران ہوگی وہ مدینہ طیبہ ہوگا. یعنی اس کی ویرانی ساری آبادیوں کے بعد ہوگی. یہ حدیث مشکات میں ہے. اور وہ سانپ جو آتا ہے وہ حدیث بخاری شریف میں ہے. سانپ والی جو حدیث میں نے بیان کی بخاری شریف میں ہے. اللہ تعالی ہم کو مدینہ منورہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بات اور سن لیجئے، کئی لوگوں کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ انہیں خواب برے برے آتے ہیں. دیکھیے سنیے، اس کا آسان علاج ہے. رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ فلق، 3 مرتبہ ناس، سورہ ناس، یہ پڑھ کر اپنے اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر جو ہے دم کر کے سوئیے. اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر مجھے پتا نہیں ہے اس لیے کہ میں ایسی جگہ ہوں کہ قرآن کھول کے دیکھ نہیں سکتا، لیکن سورہ یونس میں ہے، کسی بھی حافظ کو کہو کہ فوراً نکال کے دے دے گا. آیت ہے، پڑھ رہا ہوں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. 11 پارے میں سورہ یونس ہے اور اس میں یہ آیت ہے. اس آیت کو اگر کوئی آدمی یا عورت رات کو پڑھ کے سو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بدخوابی برے خواب نہیں آتے. کبھی خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، کبھی خواب میں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں،
کبھی جو ہے خواب میں گر رہا ہے، کبھی خواب کے اندر دوڑ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، کبھی جو ہے کوئی خواب کے اندر چیتا دیکھتا ہے، تو یہ برے خوابوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور خوابوں کے متعلق میں پورا مضمون پہلے تقریباً 10-15 دن پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، 10-15 دن پہلے یعنی 1-2 مہینہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مکہ مکرمہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، اور اللہ ہمیں اعلی مجلس والوں میں شامل فرما، اور اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں۔ حاجیوں نے حج کر لیا، اور اللہ جہاں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں حاجیوں کے حج کو بھی تو قبول فرما، جہاں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، اور جتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ساری دنیا میں ان کی نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما، اور ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اور ہر فرد امت کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 26واں سبق ہے، اور مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں یہ سبق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ یقیناً ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے، اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو میسر ہوتی رہتی ہے، اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت میسر ہوتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے، یعنی کوئی اور غرض نہ ہو، وہ میرے پڑوس میں ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے۔ بعض علماء نے ایک تیسری روایت اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا ارادہ کر کے میری مسجد میں آئے تو اس کے لیے 2 حج مقبول لکھے جاتے ہیں۔ دہلوی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ چوتھی روایت سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے۔ بس یہ مختصر روایتیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے کچھ روایتوں میں حدیث کے اعتبار سے ضرور ضعف ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتاب میں جو لکھا تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی مدینہ منورہ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور 4 سنہری نصیحتیں یاد کر لیجئے، دھیان سے سنیے۔
نمبر 1، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہ، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کر جو اس سے بھی زیادہ دے۔ نمبر 2، جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جا، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلا جا۔ نمبر 3، اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ مت کر۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کر، ورنہ اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھا۔ یہ 4 نصیحتیں ہیں جو میں نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، اور حج کے متعلق یہ 27واں سبق ہے۔ مدینہ منورہ کے آداب بیان کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ جب مدینہ منورہ کے دیواریں نظر آئیں اور جب مدینہ منورہ میں داخلہ ہو اور مدینہ کے حرم میں داخلہ ہو، یہ دعا ضرور مانگیے، اے اللہ، یہ تیرے نبی کا حرم آ گیا، اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے۔ اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا کیجیے اور اس کے آداب بجا لینے کی توفیق کی بھی دعا کیجیے، اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی بھی دعا کیجیے، اور خوب دعائیں کریں۔ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں، کبھی دل میں یہ نہ آوے کہ یہاں کی دہی میں کھٹا پن ہے، ہمارے یہاں دہی بہت اچھی ہے، اس قسم کے جملے ہرگز نہ کہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیجئے، اور اگر پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لیجئے۔ غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لیجئے، لیکن اولا غسل ہی ہے کہ جتنی نظافت اور طہارت زائد ہوگی اتنا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد بہترین لباس پہنیے اور خوشبو لگائیے، جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لیے ہم کرتے ہیں، مگر تواضع اور انکسار اور تواضع یہ ملحوظ رہنا چاہیے، تفاخر، تکبر، عجب، بڑائی نہ آنے پائے۔ ایک قصہ سن لیجئے۔ قبیلہ عبد القیس ایک قبیلہ تھا، جب اس کا وفد مدینہ منورہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر سب لوگ شوق اور اضطراب میں اونٹوں سے کود پڑے اور اونٹ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ پڑے، لیکن اس وفد کے جو رئیس تھے منذر ابن عائز رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچے اور اپنا
اور سب ساتھیوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط سے رکھا. اس کے بعد غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. اول 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور دعا کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا کو بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہیں. ایک حلم یعنی بردباری، دوسرا وقار. یہ قصہ مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے. جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں، حج کے سفر میں ہے، درود شریف بہت پڑھے، بہت پڑھیے درود شریف، خاص طور سے مدینہ کے قیام میں. تو جو وقت فارغ ملے درود شریف ہی پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیے. میرے ساتھ ایک مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ درود ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے، پھر جتنی ہمت ہو پڑھتے رہیے. اب آخر میں ایک نصیحت سن لیجئے، بہت دھیان سے نصیحت سنیے، بہت دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے سنیے کہ اگر اطاعت کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں سستی محسوس ہوتی ہے اور دل میں یہ لگتا ہے کہ بس سستی آ رہی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھ لینا یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی. سستی 2 وجہ سے آتی ہے. ایک تو ہے کہ آدمی بیمار ہے، اس وجہ سے سستی آتی ہے کہ چلو طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، کوئی جی نہیں لگ رہا، تو وہ تو معذور ہے. لیکن ایک سستی غفلت کی وجہ سے آتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا منافقین کی صفات میں کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھڑے ہونے کو پسند ہی نہیں کیا ان کو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے میں سستی آئے تو فوراً استغفار کر لو. کوئی قرآن شریف پڑھنے میں سستی لگے تو فوراً استغفار کرو. اللہ سے کہو کہ اللہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ خوش ہے سارے کام بن گئے، اللہ ناخوش ہے تو کوئی کام نہیں بنے گا. اتنا ذہن میں رکھنا. اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہم کوشش کریں. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. حج کے متعلق یہ 28واں سبق دے رہا ہوں. مدینہ منورہ کے فضائل کا یہ سبق ہے. مدینہ منورہ کے قیام میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزر سکے غنیمت سمجھیے. قرآن پاک کم از کم ایک تو ختم کر ہی لیجئے.
اور مستقل اعتکاف کا بھی جتنے دن کا بھی نصیب ہو سکے نعمت ہے. راتوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار سکے بہتر ہے کہ یہ مبارک راتیں پھر کہاں ملے گی. اور مدینہ منورہ اس کا لحاظ رکھیے کہ جب قبر شریف کے مقابل سے گزرنا ہو تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھیے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد سے باہر بھی قبر شریف کے مقابل سے گزریے تو بھی کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھیے. حضرت ابو حازم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم سے کہہ دینا کہ تم میرے پاس سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو، کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے. اس کے بعد سے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب ادھر سے گزرتے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھتے. اس کا خاص خیال رکھیے. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ مدینہ منورہ کی کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہ نکالیے. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے مدینہ منورہ کی دہی کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہاں کی دہی تو بہت کھٹی ہے، ہمارے ملک میں دہی بہت اچھی ہوتی ہے. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا میرے شہر سے نکل جا، تجھے میرے گاؤں کی دہی کھٹی لگتی ہے تو کیوں آیا تھا یہاں؟ چنانچہ جو امیر تھا اس کی خواب میں حضور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کو دیکھا، اس امیر نے چہرہ دکھایا اور کہا کہ بھی ہمارے گاؤں کی دہی اسے کھٹی لگتی ہے، اسے جو ہے نکال دو. چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے نکال دیا گیا. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھو کہ کوئی کسی چیز کی بھی برائی مت کرو. بس حرمین شریفین آئے، اپنا عبادت، اپنا گھر، اپنا حرم اور اللہ 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 کرنا کہ بھئی یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس کا خاص خیال رکھو. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے، حرم شریف میں حاجی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو چاہے پہچان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کب آئے، کب جاؤ گے، کہاں ٹھہرے ہو، کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں اور کتنی آپ کی دکانیں ہیں، کپڑے میں کون سا بیچتے ہو، عطر میں کون سا بیچتے ہو. یہ ساری سوالات جوابات کے لیے حرم نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کے لیے حرم نہیں ہے. کہاں ٹھہرے ہو، کیا مطلب کہاں ٹھہرو، دعا سلام کر کے اپنا جو ہے قرآن شریف پڑھنے میں لگ جاؤ. اس کا خاص خیال رکھیے. بس میں آپ لوگوں کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، وہ شاعری پڑھ لیتا ہوں، وہ دعائی ہو جائے گی. شعر سن لیجئے. کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو، کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو. اللہ کرے کہ کبھی تیرا دل اداس نہ ہو، اللہ کرے کہ کبھی تیرا دل اداس نہ ہو. تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش، تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش، اور تو اللہ کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. پھر سے ایک مرتبہ سن لیجئے. کبھی بھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو، اللہ کرے کہ کبھی بھی تیرا دل اداس نہ ہو. تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش، اور تو اللہ کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.